نماز کا پوچھے گا اللہ تعالیٰ، معاف بھی کر سکتا ہے، وہ بااختیار ہے بھائی، روزے کا بھی وہ جانے۔ لیکن اصل بات کی طرف آؤ نا ذرا۔ اصل بات وہ ہے کہ آپ اگر خدمت خلق نہیں کرتے، ساری رات جاگتے رہو۔ فاروق اعظم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے روزے اور نماز کو نہیں دیکھا کرتے، اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ الٹا نماز پڑھ کے ذمہ داری بڑھ گئی ہے بھائی، داڑھی رکھ کے ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تو محاورہ نہیں، کوئی سائیکل والا ہے میرے لگا تو کسی نے کہا تو داڑھی، انہوں نے کہا میں داڑھی رکھی ہے کہ داڑھی والے سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے، پھر اچھا ہونا چاہیے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے بات سن لے ہیں بڑے بڑے اچھے قرآن حدیث کے مطابق۔ حضور علیہ السلام نے ایک کافر کی بھی تعریف کی تھی، اس کا نام حاتم تھا۔ یہ کیا کرتا تھا وہ؟ جس کو دیکھ لیتا کپڑے نہیں کپڑے پہنا دیتا تھا، روٹی نہیں روٹی کھلا دیتا، یہاں تک کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک مرتبہ صرف ایک گھوڑا تھا فرسٹ کلاس، تو آج جب مہمان آئے گھوڑا ذبح کر کے کھلا دیا۔ اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر رہا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جہاں ہے اس کو پکڑو، مارنا ہے۔ اپنی بہن کے پاس گیا، دور سے کہا تم جاؤ تو صحیح نبی پاک کے پاس، کہا میں نے نہیں جانا، کہا تم ایک مرتبہ جا کے دیکھو۔ کہنے پر آ گیا، وہ جا کے تاثرات بیان کیے اس نے، یوں ہی نہیں اسلام یہاں تک پہنچ گیا۔ جب پتا چلا کہ وہ عدی بن حاتم آیا ہے سامنے سے، نبی علیہ السلام اٹھ کے، اس کا باپ چونکہ صحیح تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابھی اسلام کی بات کرنے کے بعد، اسلام جتنا ہے نا مجھ میں اور آپ میں سب پتہ ہے، سب چھوڑو۔ اگر اسلام یہ ہوتا، اس پر ایک آیا چھوٹا سا کلپ، اسرائیل جو ہے اس کا پہلا جو تھا نا وزیر اعظم، اس کا اور اس کی بیٹی کا ایک مکالمہ ہے، غور نہ سننا، سنا اور آگے بھی تسی میرا سننا نہیں جو ذرا دیکھنا سی ہے کی ایسے علامہ کے بعد تو کیا گیا تھا، تھے وہ آبا وہ تمہارے، تم کی تھے وہ آبا ہی تھے، تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو۔ پھر وہ اور بات کیا گیا کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اچھا جی، وہ کلپ یہ ہے کہ وزیر تیار ہو کے جا رہا تھا آفس میں، تو بیٹی نے کہا والد کو جو بھی، اس نے کہا کہ آج ہمارا وہ ہے دیوار گریہ، اس میں وہ دعا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نہیں سال میں کبھی عید ہوتی ہے کبھی شب قدر، وہ ان کا بڑا متبرک دن ہے کہ آج ہم نے دعا کرنی ہے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی بات سنو، ان تو بھی سن لینا ذرا۔ وہ جی بیٹی بڑی مطمئن ہو، نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بیٹی اگر دعاؤں سے کام چلتا تو خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا کتنے بندے ہوتے ہیں وہاں، کتنے ہوتے نے، اور نہیں کروڑ ہاں ہیں، اس لیے کہ عمرے میں جاتے ہیں ہر جگہ۔ اس نے کہا سارے مسلمان رل کے دعائیں کر رہے ہیں نا، ساڈا کی بگڑ گیا؟ اس نے کہا کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے، میرا دعاواں نہ نکل بنی۔ تو اس لیے جناب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ٹھیک ہے ساری مولیاں کی تو موجاں لگی تو سانوں کی تکلیف ہے۔ میرے گھر تو میں ادھر جانا، میں دہی لینا کرنا نہیں، حضرت صاحب سانوں دہی بھی مفت ملتا جی، یہ جو ہے نا ہم مفت کھانا لگ گئے۔ اب ادھر آئیے گا، وہ جو میں نے ایک فقرہ بولا انگریزی کا، لائف از روڈ بیڈ آف روزز، سب سے زیادہ جو سخت زندگی ہے وہ اس مسلح والوں کی ہے۔ اس مسلح والوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ تو ہے یہ، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، میرا تو 64 سال کا تجربہ مسیحا کا، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک دن اگر مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں سویر دی نماز ویلے، تو میں یہ بھی ویکھیا ہے ایک چودھری صاحب، ایک دی نویں شادی ہوئی سی، خطیب نہیں سی امام، تے سویرے سویرے آیا تو وضو کروں کر رہا ہونا ہے نا، انہیں پہلا کہا امام صاحب انہیں نہاتے لو، کیوں جی یہ بڑا اوکھا کم جے۔ تو یہاں جو رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ چودھری ناراض ہو گیا، چہرے تو پتہ لگ جاتا کہ آج یہ ناراض ہی ہے چودھری، وہ کدی نماز رہے گی؟ پھر علامہ اقبال کا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام کرے کہ بیچارہ دینا کر لے، ناراض کنے ہو جانا مالک، تو تیری نماز تو وہ بارے سوچتا رہنا، ایسی نماز سے گزر
اس لیے جناب یہ بڑا مشکل کام ہے. قاری صاحب نے یہاں گزارے ہیں, مجھے پتہ ہے جدوں لیاندے سن تے میں ہی سب تے انہاں 35 سال گزار چھڑے نے. مینوں نہیں لگتا کہ انہاں کوئی ایڈے سکھ چ گزارے ہون گے کہ انہوں باہر نکل گا. کیا بات ہے, سارے مولوی بن جاؤ, سارے پتر نوں امام بنا لو. کنے جنہاں کو امام بنایا کنے نے؟ خدا دا شکر کرو کچھ بندے جے ہے نے پاویں کچھ بھی یہ نماز سے پڑھاندے نے تانوں. یہ خدا دا شکر کہ تسی دے نہیں سکدے شکر دا, کیونکہ تنہاواں کنیاں نے. پیڑے تو پیڑا جڑا نا 82 جہاں لگے وہ بھی 40-50 سال ہوندی. یہ تو 50,000 سال کدی ہے تنہا جی. مینوں اجے تک کوئی, میرا تو بڑا رابطہ مولویاں دا, کسی نے مینوں کہا مینوں 50,000 ملتا ہے. تو اسی 10-20 ہزار میں وہ اتنا شاندار کام کر رہے. سویرے ٹھنڈ جو مرضی وہ نہ آنا ہی آنا ہے. اے تو تمہیں سبحان اللہ میں نہیں کہنا, ہے تساں کی کہنا سبحان اللہ, یہ ساری زد پیندی تواڈے تے پئی ہے. اس لیے جو آگے ہوتے ہیں خدا کا خوف کرو, ان سے اچھا تعلق رکھو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے. میں آج ہی ایک فکرہ میں نے پڑھا تھا, بالکل ٹھیک ہے. وہ جنہ میں جاننا نا وہ 65 سال مسیتے رہا, اور ایتھے مینوں 57 سال جنہ میں مزاج نوں جاننا نا, تھوڑے پیواں نوں میں جاننا. سارے اچھے لوگ سن, سارے اچھے لوگ سن. اگوں تسی بھی اچھے ہو جاؤ. جو نماز پڑھاتا ہے اس کی عزت کرو. اے ہن سبحان اللہ تے کوئی نہیں نکلدی ہے نا, نہ 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 اللہ میں سبحان اللہ 2 شعر پڑھا تسی انج سبحان اللہ تواڈے ہر پاسوں نکلدی ہے. اینا کماں تے سبحان اللہ کہیدا ہوندا وے. اچھا وہ جب آیا نا عدی بن حاتم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اگے جا کے ملے. تے میرا ویکھو جی چھڈو تسی حضرت چھڑ دو, میں اس محلے میں جاننا, تسی نہیں جانتے. نبی پاک اٹھ کے اگے ملے, اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ صحیح تھا, اور جب اس سے ملے نا اس کی توقع نہیں تھی. کولوں دی ایک مائی لنگدی سی پئی, عمر دی زیادہ. انہیں کہا گل سنا نا ذرا. نبی پاک چھڈ کے نا اینوں وہ کول کھلوتے رہے 2-4-5-7 منٹ جو دا سی نا گل بات کر کے وہ چلی گئی. اس بندے نے کہا گل یہ وے کہ میں من گیا انہاں نوں کہ میں وڈا بندہ سا اپنے والوں, مینوں چھڈ کے ماڑیاں ول چلے گئے سن. کہ سوکھا جا کام میں تے چودھری میرے نال گل کردا ہوئے تو مولوی, میں کہا مولوی صاحب پر بہو, اے چودھری بدبخت نوں ملنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا نا, علامہ اقبال نے جو شعر فارسی سے کیا, مینوں نہیں آندا کوئی بھی, تنوں گل دس چڑھنا. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زد جو ڈالی نا وہ قریش پر ڈالی. یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے. کہا کوئی اسلام میں یہ نہیں ہے فلاں قریشی ہے فلاں ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقا, جو نیک ہے وہ آگے نہیں. بلال کو سید سی, لیکن حضرت عمر نو پوچھو رضی اللہ عنہ کون سید, کہن گے میں سید اگر ماننا تو بلال نوں میں. حدیثاں ہے کہ نہیں علماء بیٹھے نے, کیا نہیں یہ بات کہ حضرت فاروق اعظم جیسا ماں نے کتنے جمنا ہے. صحابہ کرام سارے بیٹھ کے تو کوئی کہنا سی میں پہلا ہویا السابقون الاولون. انہوں نے کہا مینوں اتنا پتا ہے کہ مینوں اللہ نے منگ کے لیا سی, نبی پاک نے منگ کے لیا سی. تم سارے مرید تھے اور میں مراد رسول تھا. انہوں نے پوچھو تو کہن گے میرا سید بلال جے, کٹ او کھاوے, کٹ او کھاوے تو موجاں میں کہنا, ایک کدھر نہیں ہوتا. سید القوم خادمہم, بتا دیا میرے آقا نے تم میں سردار وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے, اور کر کے دکھایا. 10,000 کا لشکر جا رہا ہے. پوری دنیا پر اس وقت جو ہے پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ آئے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. 10,000 کا لشکر اونٹ پر. یہ رستے میں کسی نے کیا یا رسول اللہ اتنے کہ ٹویا چھوٹا جا تو کتی نے بچے دیتے ہیں. اینو پڑھو ذرا, جہاں کتاباں پڑھو ذرا, کتی نے اتنے بچے دیتے. نبی فرمایا کہ صحابہ کرام جن کے ساتھ جن کے برابر ہے ہی کوئی نہیں, کہاں تے 5-7 کھلو جاؤ, اے لشکر جا رہے ہیں کدھر کسی کتی دے بچے اتنے پیر نہ پہ جائے. خدا دے او بندے ہو. اور نبی تے چڑیاں دی راکھی کیتی. ایک ٹانی وڈنی سی کوئی, تے ایک آ کے انہیں کیا اتنے چڑی نے آلنا ہے تو وہ پے دینے انڈے. کہا یہاں بندہ مقرر کر دو جب تک وہ انڈوں سے بچے نکل کے اڑ نہ جائیں اس کو کچھ نہیں کہنا. کیا کرتے, یوں ہی اسلام پھیل گیا یار. قربانی دینا پڑتی ہے, رج لا کے نہیں. ہاں گئے لوگ, پارٹی کے لوگ گئے. غزوہ احد میں کہنے بڑی بھوک لگی جی, کوئی کھان پین نہیں,
تو بن کے چلے گئے ایک پتھر جیب میں تھے. ایک نے کیا کریے کہاں اپنے لیڈر کے پاس جاؤ بھائی، کیوں لیڈر کے ساتھ لگے ہیں اگر ہمارے مسئلے نہیں. ان کو پتا تھا کہ جب پانی نہیں تھا محمد مصطفیٰ نے انگلی سے پانی دے دیا تھا. لیڈر ہوتا وہ ہے بعد میں خود کھائے اور جو ماننے والے ان کو کھلائے. چنانچہ کی میں گل کرتا سفیا عہد کی بات، ایک پتھر باندھا ہے. ایک نے کیا اپنے لیڈر کو جاؤ حضور پاک دیکھو ساری مشکلات حل کر دیں گے. وہ منظر پھر کیسا ہوگا. یہ قیامت والے فلم چل رہی ہے، یہ سب فلمیں بن رہی ہیں. قیامت والے دن اگر میں نے کوئی پٹھا کام کیتا گیا کہ نہیں کیا، نہیں لے آؤ فلم کو سامنے پتہ لگ جائے. کہا کہ جاؤ حضور پاک کی بارگاہ میں گیا، عرض کیا کہ کھان پین نو کچھ نہیں، سارے جڑے رہے. نبی پاک بولے نہیں اگوں، آپ نے اپنا کرتا چکیا تو 2 پتھر سن. وہ ایک پتھر ہے، یہ 2 پتھر ہے. وہ گیا واپس بندہ، انہوں نے کہا کی کر کے آیا؟ کہتا چپ کر کے کم کرو. کی کر کے تہاڈا لیڈر تمہیں پتہ نہیں، اگر تسی 2 دن دے بھوکے ہو تو 10 دن کچھ نہیں کھاتا. یہاں 5-5 ہزار مربع زمین ہو کے غریب کو کھلاؤں گا میں. 6-6 ہزار مکان جو ہے اس کا کنالاں دے چھوڑ دو. کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اگر کچھ بنانا ہے تو صحابہ کرام کے پیچھے لگ جاؤ. ہر شے تمہیں محمد مصطفیٰ کی سیرت سے نظر آ جائے. باپ کو کس طرح بلانا ہے حضور نے بتا دیا، ماں کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے میرے آقا نے بتا دیا. اگر آگے چلو تو صحابہ کرام نے مکمل سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے فرمایا تھا صحابی کالنجوم. آخر ایک گل سے کر لگے حضرت صاحب، نویں نہیں میں کہتا کیونکہ تھی بہت سارے پڑھے لکھے ہو. میں ایک تھا میں کیا بیٹھا ہے نویں گل ہے، بڑی پرانی گل ہے، جوان سا میں ادو میں کیا یار گل جی نویں سنائی تو بعد مولوی کہنا سی تو بچپن چ سن لی سی. میں چپ میں روح جو ہے جب نکلتی ہے اس کو مقام علیین میں لے جاتے ہیں. اگر کوئی اچھا بندہ ہے تو نیکوں کی لو مقام علیین ہے، پیڑیاں دی روح جڑی ہے مقام سجیلین ہے. ٹھیک ہے، جب ہم قبر پہ جاتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو روح جو ہے اس کا تعلق اس سے اتنا ہوتا ہے کہ فوراً اس میں آ جاتی ہے، وہ جواب دیتی ہے آگے. ٹھیک ہے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں اس کو رکھنا ہے نا نیک بندے کی روح کو مقام علیین پر، جہاں وہ پہلے تھا اس سے بہتر جگہ پہ رکھنا ہے. پہلے ایتھے سی نا زمین چ، جب میں فرض کرو جنت چ چلے جائے حضرت صاحب تمہیں اعتراض تو نہیں نا کوئی؟ بولے نہیں اچھی، وہ سوال ہی نہیں پتا مولوی کب دوجا مولوی بخشا جائے. اچھا جی فرض کیجیے میری روح نکل گئی ہے، پہلے اس جسم میں تھی نا ہر بندے کی، اب اس کو اس جگہ سے بہتر جگہ پہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک لے کے وہ گیا اسرائیل، وہاں علیین پر مقام علیین پر گیا تو وہاں دیکھا، عرض کیا کہ پروردگار تیرا اصول یہ ہے کہ وہاں رکھنا ہے پہلے والی جگہ سے جو بہتر ہے. میں نے دیکھا کہ پہلے تو محمد مصطفیٰ کے جسم میں یہ تھی تو مجھے تو کوئی جگہ نظر نہیں آئی، لہٰذا میں اس کو اللہ نے فرمایا کہ واپس رکھ دو وہیں پر ہی، وہیں پر رکھ دو. اس لیے اصول نہیں ٹوٹنا چاہیے. دوسروں کی وہاں رکھ دو کیونکہ جو جسم ان کا ہے اس سے بہتر نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے جسم جیسا کون کے. اور جہاں آج کل ہیں دیکھو جی ٹھیک ہے نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے کنفرم تو نہیں کہ کہڑا نیک دسو، لیکن اگر آج آپ نے جنت دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں. اور اگر آپ نے دنیا ہی میں کنفرم کرنا ہے جنتی تو وہاں 2 حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ کوئی شک شبہ نہیں وہ جنت دے وچ نے. اور پھر یہ ہے کہ یہ دونیں جڑے سن نا یار اتنے گئے نے چل کے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ فرمایا کہ جا کے میرا پوچھنا ہوتے، اجازت سے مل گئی. عمر فاروق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دونوں نے جا کے اجازت لئی. اور کوئی آندہ تو شاید اجازت مل جاتی ہے، اور کوئی آیا اس واسطے نہیں ہے کہ محمد کریم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، میں دنیا ہی میں رہوں گا
تو وزیر جڑے نے وہ حاکم تو پر آتے نہیں ہوندے جڑے اچھے ہے تو نہیں ہوتا کہ جناب اس پارٹی نہ یہ وہ وزیر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اے آقا تو نے کپڑے کبھی بڑے شاندار نہیں پہنے تو ہم بھی نہیں پہنیں گے. ابو بکر نے کہا کہ صحابہ حضور نے فرمایا دو، یہ نہیں کہا اینا دیو. جیش اسرت جو ہے جب کہا لو کچھ کوئی آدھا لے کے آیا، کچھ پوچھا اے ابو بکر تو کیا لایا؟ کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب سلسلہ جو ہے جاری رکھے.